العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس کی توفیق اور اس کی سعادت سے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے گھر آئے. یہاں آ کر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. پچھلے درس میں حلال و حرام کے تعلق سے آپ نے آیات احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت آپ نے سنا تھا. آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین جس طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے اصل نیکی کیا ہے. انسان نیکیاں کسے تصور کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کسے اصل نیکی قرار دیتا ہے. یاد رکھو یا اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کی تردید کی گئی ہے جو یہ کہا کرتے تھے قبلہ رو ہو جانا، قبلے کا احترام کر لینا اور بعض مسلمان ہو جانا یہ دونوں کافی ہیں. پھر اس کے بعد بعض دیگر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین ان کی تردید کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو جانا، قبلے کا احترام کرنا یہ کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں. اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی محبت اور احترام ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کہا اللہ رب العالمین نے لوگوں نیکی یہ نہیں ہے تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لیے اور یہی سمجھ بیٹھے کہ یہی نیکیاں ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ. والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. اصل یہ نیکی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. لمبی فہرست اللہ رب العالمین نے یہاں پر نیکیوں کی بیان فرمائی. اور جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال البر حسن الخلق. کہا کہ نیکی یہ ہے تم اچھے اخلاق اپناتے ہو، اچھے عادتیں تمہارے اندر ہیں. تمام اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. پھر گناہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. گناہ یہ ہے کسی کام کو تم کرنے جا رہے ہو، اس کام کے تعلق سے معلوم نہیں اسلام میں ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو رہی ہے. کیا کھٹک پیدا ہو رہی ہے؟ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس طرح کی کھٹک تمہارے دل میں آ جائے، اس طرح کا وہم تمہارے دل میں آ جائے، سمجھ لو یہ گناہ ہے. اور اس کام کے کرنے میں اگر کوئی لوگ دیکھ لیں گے تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ دل میں یہ خیال آ رہا
فلاں کام کرنے سے آپ کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو رہی، کیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، یہ چیز تمہارے دل میں پیدا ہو تو سمجھ لو وہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ امام ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ معاملات میں منصفانہ رویہ اپنانا اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ معاملات میں انصاف پسند رویہ اپنانا اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ پھر کہا لڑائی جھگڑے جب ہو رہے ہوں اس وقت میں نرمی اختیار کرنا یہ نیکی ہے۔ پھر کہا کہ فیصلہ اگر تمہارے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے یا تم کسی کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، عدل و انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا یہ نیکی ہے۔ پھر کہا لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا یہ نیکی ہے۔ پھر فرمایا اہل ایمان کے صفات کو اپنانا یہ نیکی ہے۔ تکبر، غرور، کبر، اس طرح کے جو بھی چیزیں ہیں ان تمام سے بچ کر چلنا یہ نیکی ہے۔ پھر فرمایا سختی سے بچنا نیکی ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ تو سامعین، نیکیوں کا تصور قرآن نے، حدیث نے بہت زیادہ وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تمام کے تمام نیکیاں ہی ہیں، تمام کے تمام نیکیاں ہی ہیں۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر زندگی گزارنا یہ نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو، یہ نیکی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا ڈر رکھ کر زندگی گزارتا ہے حقیقت میں یہ نیک ہے، نیک کام میں جلدی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو پیش رکھنا یہ نیکی ہے۔ ہر نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ نیکی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، تنافست کرے، یہ نیکی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی ہی تھی۔ ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا معلوم ہوتا دوسرے صحابی کو، دوسرے صحابی بھی اس سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا مال نہیں دیا ہے، مالدار ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز بتلائیے ہم مالداروں کے برابر نیکیاں کمانے لگ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ دل دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، کوئی ایسی چیز بتلا دیں مالدار کے برابر ہم نیکیاں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتلا دی، فلاں 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 عبادت کرو۔ دوسرے دن وہ چیز مالداروں کو بھی معلوم ہوئی، مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر وہ لوگ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آ کر شکایت کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت ہم کر رہے تھے، جو نیکیاں ہم کر رہے تھے، وہ بھی ان لوگوں کو معلوم ہو گئی، وہ بھی کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ الغرض زندگی میں جو بھی احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ان تمام چیزوں پر، ان تمام احکام پر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ یاد رکھیے نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کون سی بھی چھوٹا عمل تم کر رہے ہو یاد رکھو اس عمل کو تم معمولی نہ سمجھو، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ پانی پلانا کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن یہ چھوٹے عمل سے کوئی انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زانیہ کا ذکر ہوا جو کتے کو پانی پلاتی ہے، اس زانیہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ نیکی اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند آیا، اللہ رب العالمین سے جنت میں داخلہ کر دیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کام جسے ہم معمولی نہ سمجھیں، کوئی بھی نیک عمل جسے ہم معمولی نہ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ لوگوں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس آگ سے بچو، آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کی گٹلی کے برابر ہی صدقہ کرنا کیوں نہ پڑے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے چھوٹی چیز کا صدقہ بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو یہ چھوٹی چیز کیا ہے؟ نیکی ہے، آپ کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا آدمی جب عمل کر رہا ہے، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، یاد رکھو اسے حقیر سمجھ کر نہ کرے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے پاس ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان نیکیوں میں عجلت کیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ کی طرف دوڑو۔ کیوں دوڑنا ہے اللہ کی طرف؟ کیوں دوڑنا ہے اللہ کی طرف؟ اللہ کا حکم ہے۔ نماز کو جب بلایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف جب بلایا جا رہا ہے، مساجد کی طرف لپک پڑو، یہ نیکیوں کا کام ہے، لہذا اس میں سستی نہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ہی معلوم ہوتا کوئی نیک عمل کرنے کا، جو بھی موقع ملتا اس موقع کو غنیمت جانا کرتے تھے۔ اصحاب اجلہ حالانکہ ان کی زندگیاں مختصر سرمایہ ان کی زندگیوں میں ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہوتا ہے، نیکیوں کے تعلق سے ایک اعلان ہوتا ہے، اب جنگ کو نکلنا ہے، جس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ لا کر رکھ دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے پیش رہا کرتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے پیش رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سنا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ موقع مل گیا ہے، جنگ کا اعلان ہوا تھا، مال کو جمع کرنے کا اعلان ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے اعلان سن کر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کو غنیمت جان کر ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھ کر اپنا مال سارا کا سارا جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد دیکھ رہے، انتظار کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال لائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں گے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اپنے مال کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر کیا پورا مال یہاں لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال میں آپ کی خدمت میں لا کر رکھا ہوں اتنا ہی مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا یا سارا مال لا کر یہاں میری خدمت میں رکھ دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اپنے گھر میں تمام چیزیں سمیٹ کر لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ یہ نیکی ہے سبقت کرنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ بات سنے کہنے لگے، اللہ کی قسم زندگی میں نیکیاں کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نیکیوں میں سبقت آج میرے اور آپ کا عمل ہوتا ہے، اس عمل پر پانی پھیرنے والا کام پچھلے ہی ہم کر دیتے ہیں۔ کوئی صدقہ کرتے ہیں تو جھٹ سے اس صدقے کا ذکر دوسروں کے سامنے کر دیتے ہیں، میں نے دیا، میں نے صدقہ کیا۔
یہ ہماری نیکیاں ہیں۔ یاد رکھو، نیکی کرنا ہے دریا میں ڈال دینا ہے، نیکی کرنا ہے دریا میں ڈال دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اس اجر کو، اس اجر کی خواہش رکھنا ہے، اس اجر کی امید اللہ رب العالمین سے لگانا ہے۔ ایسا نہ ہو یہاں نیکیاں کرتے جائیں، ادھر گاتے جائیں، ساری نیکیاں برباد تباہ ہو جائیں۔ ایسا میرا اور آپ کا عمل ہوا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہیں تھی۔ کب جنازہ ہوتا، نیک عمل، نماز جنازے کو ادا کرنا نیک عمل ہے۔ اسرعوا بالجنازہ، صحابہ اکرام بہت جلد کیا کرتے تھے جنازے کی نماز ادا کرنے میں، تدفین کے عمل میں۔ آج ہم میرا اور آپ کا رویہ، جنازے میں شریک تو تدفین میں شریک نہیں ہوتے، اتنا لمبا کہاں چلیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، ایک قرات اس کو ثواب دیا جائے گا، پھر جنازے کی اتباع کرتے ہوئے جنازے کے پیچھے جاتا ہے، تدفین تک وہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد میت کے حق میں مغفرت کی دعا کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قیرات ثواب اسے ملیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 1 قیرات کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے نیکیاں حاصل کرنے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی کیا کرتے تھے، لہذا مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، دیکھیے اللہ رب العالمین کس ناموں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کیا۔ جیسے ہی یہ اسلام کا پیغام سنانے لگے، کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور اللہ رب العالمین کے عذابات سے میں تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جیسے یہ اسلام کو بعض لوگوں نے سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیے، فوراً اسلام قبول کر لیے۔ یہ نیکیاں ہیں، فوراً اسلام قبول کر لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت دیکھیے کیسی اطاعت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے، آنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 7 آسمان کے اوپر بلایا اور جنت جہنم کی سیر کرایا، میں نے بہت سارے عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت ساری نعمتوں کو دیکھا ہے، تذکرہ کر رہے ہیں۔ کافر دشمنان اسلام جو اسلام کی نکتہ چینی کرتے تھے، کوئی خطا مل جائے، کوئی غلطی مل جائے، فوراً اس کو کرے دینا شروع، اس کو پھیلانا شروع۔ اب یہ معراج معمولی بات نہیں تھی، مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں سے بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے آسمان کا سفر، اور یہ تمام کا تمام ایک ہی رات میں، یہ نہ ماننے والی بات تھی۔ یہ سوچ کر بعض کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کیا کوئی آدمی یہاں سے مکہ یا مدینے سے بیت المقدس جہاں پر واقع ہے وہاں تک تیز رفتار گھوڑ سوار سے اگر جانا چاہے تو کتنے دن میں جائے گا؟ کیا ایک رات میں ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر سے سوال کر رہے ہیں، کیا ایک رات میں ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہرگز نہیں، ایک رات میں ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہا گیا وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کے آنا، جنت جہنم کی سیر کر کے آنا، کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ممکن نہیں۔ ہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ غیر ممکنہ بات آپ کا جو نبی نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے آپ کا نبی کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے سے سوال کرتے ہیں، دیکھیے کہنے والے سے سوال کرتے ہیں کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنی زبان سے، تم کانوں سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے؟ وہ کافر کہتے ہیں ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی لیے تو آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کس طرح سبقت کرتے تھے، سچوں پر ایمان کس طرح تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان نیکی اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے آخرت پر ایمان ہے، اور نیکی ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان ہے، نیکی کتابوں پر ایمان ہے، نیکی انبیاء پر ایمان ہے. انبیاء پر ایمان لانے میں کس طرح یہ اجلت بازی سے کام لیا کرتے تھے، جلد بازی سے کام لیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کی قسم اگر نبی کی زبانی تم نے سنا ہے، نبی نے کہا ہے ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس کا سفر، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، جنت جہنم کی سیر، یہ تمام کا تمام واقعہ ایک رات میں پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ماننے میں ذرا بھی شک محسوس نہیں کروں گا. 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. تو یہ نبیوں پر ایمان رکھنا اصل نیکی ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. پھر کہا مال کو، اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ اصل میں نیکی ہے. پھر کہا ذوی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ اصل نیکی ہے. یتیموں کی کفالت کرنا اصل یہ نیکی ہے. مساکین کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنا، ان کا تعاون کرنا اصل یہ نیکی ہے. اور مسافروں کا خیال رکھنا یہ اصل نیکی ہے. اور جو مانگنے والے آتے ہیں والسائلین، جو مانگنے والے آتے ہیں ان کا خیال کرنا یہ نیکی ہے. اور اسی طرح جو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کراتے ہیں اصل میں یہ نیکی ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاح جو قائم کرتے، اقامت صلاح کی جو پابند ہے اصل یہ نیکی ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ تمام کے تمام نیکیوں کی ایک لمبی فہرست اللہ رب العالمین نے یہاں بتلا دیا. وجہ کیا ہے کہ بعض یہود یہ سمجھتے تھے کہ بعض مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے مسلمان ہو جانا، قبلے کا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبلے کا احترام کرنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے، نجات ہونے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پاس فلاح پانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے یہی چیزیں کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی اس کا نام ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، حقیقت میں یہ نیکیاں ہیں. لہذا اس بات کو سمجھتے ہوئے ایک سچا مومن وہی ہے جو رسمی مسلمان نہیں بنتا، بلکہ ان کی زندگیوں میں اصل اہمیت ایمان کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہوتے ہیں ان حقوق کو ادائیگی میں اصل ایمان پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا ان حقوق کی ادائیگی کو اپناتے ہوئے، ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. حقیقت میں سچا مومن وہی ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اصل اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے. آج جو ہم نے سمجھا ہے، آج جو ہم نے سنا ہے، آج جو ہم نے عمل کر رہے ہیں اور کر کے ادھر احسان جتلانے والی جو باتیں ہم کرتے ہیں اور سارے نیکیوں پر پانی پھیر جانے والی جو باتیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، یہ نیکیاں نہیں ہیں. لہذا نیکی کو کرنے کے بعد اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا، یہ امید رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یہ اصل میں نیکیاں ہوتی ہیں. لہذا اس طرح کے نیک اعمال میں اپنے آپ کو ملوث رکھنا، اپنے آپ کو سبقت پیش رکھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام اللہ رب العالمین دے رہا ہے. لہذا اللہ رب العالمین بہت ساری جگہوں پر فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف تم دوڑ پڑو. اصل میں یہ نیکیاں ہیں. گناہوں کی بخشش کی طرف تم دوڑ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے گا اس کے لیے ایسی جنت اللہ رب العالمین بنائے گا جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. تو ایسے احکام کی طرف میں اور آپ لپک پڑیں گے تو حقیقت میں اصل نیک عمل، نیکیاں اصل یہ ہوتی ہیں. لہذا مجھے اور آپ کو
اس طرف لپک پڑنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، نیکیاں کرنے میں عجلت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اصل نیکی کو سمجھتے ہوئے ان نیک اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما، ہماری جمیع عبادات کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔